امپیکٹفل اچھا، پی کام ٹی تھا۔ آئی کا ایک بہت بڑا نعرہ وراثتی سیاست کا خاتمہ ہے۔ آپ کے اپنے حلقے میں، بلکہ میں کہوں آپ کی اپنی یونین کونسل میں، وراثتی سیاست کا یہ حال ہے کہ باپ وہ بھی ایکسکیوز می باپ جو ہے وہ بھی ایم ایل اے ہے، بیٹا بھی ایم ایل اے ہے، اور تیسرے بیٹے کو چیئرمین بنایا جا رہا ہے۔ کیا چودھری برادری میں یا آپ کے اس ایریا میں پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا قابل بندہ یا اہل بندہ نہیں ہے جو ایون ڈسٹرکٹ چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ سکے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کو اپنی قیادت سے پوچھنا چاہیے، خود اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ موروثی سیاست نے پاکستان کی وہ تباہی کا باعث بنی ہے۔ یہ جو زرداری ماڈل لے کر پاکستان میں آئے، آزاد کشمیر میں آ گئے، یعنی زرداری صاحب کے بعد کا بیٹا اور اس کے بعد ابھی تیسری بیٹی کا بھی جو ہے وہ چل رہا ہے معاملہ۔ یہ پورا ماڈل آزاد کشمیر کی پالیٹکس کے اندر گھس چکا ہے، یعنی عتیق صاحب کے بعد ان کا بیٹا ہے، سردار سکندر صاحب کے بعد ان کا بیٹا ہے، انقلابی صاحب کے جانے کے بعد ان کا بیٹا آ گیا، جو سب تو یہ تینوں یعنی باپ بیٹا آ گئے، منجیت صاحب کے ساتھ ان کا بیٹا، بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ ان کا بیٹا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ موروثی سیاست آزاد کشمیر کی سیاسی تشخص کو جو ہے وہ داغدار کر رہے ہیں۔ یہ عام آدمی کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، کیا وہ موروثی پالیٹکس کے اندر گھسنا چاہتے ہیں یا اس کے باہر نکل کر ریاستی پالیٹکس اور جس میں ایسی پالیٹکس جس کے اندر سب کو موقع ملے اس کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں حلقے کے لوگوں کو اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹیلنٹ کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر، سیاسی شعور کی بنیاد پر لوگوں کو پولیٹیکل ارینے کے اندر پرفارم کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے۔ آپ اس پلیٹ فارم سے کیا آج وعدہ کرتے ہیں کہ اگر فیوچر میں کبھی آپ الیکشن نہ لڑے تو آپ اپنے کسی بھائی کو، بیٹے کو، اپنے کسی رشتہ دار کو آگے نہیں کریں گے، بلکہ جمہوری طریقے سے فیصلہ کر کے جو بندہ پاپولر ہوگا یا جس میں قابلیت ہوگی اس کو آگے لے کے آئیں گے؟ میں تو خود یعنی ایک ٹیم مین ہوں، میں یقین کرتا ہوں میرٹوکریسی کے اوپر، میں یقین کرتا ہوں یعنی لیڈرشپ کے اوپر جو کہ پوٹینشیل جس کے اندر موجود ہو۔ تو جس جماعت کے اندر سے میری گرومنگ ہوئی ہے یعنی جماعت اسلامی، اس کے اندر بھی میرٹ کی بنیاد پر لیڈرشپ کو چنا جاتا ہے، اس کا ایک اپنا یعنی طریقہ کار ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہی ڈیموکریٹک وے ہے۔ اس کے تناظر میں ہماری پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ گروم کر سکتی ہیں، ریاست بہتر ہو سکتی ہے، سیاسی نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں میں، اس میں مجھے تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا، راجہ شفیق پلالوی صاحب اور راجہ محمد یاسین صاحب آپ کی یونین کونسلز ہیں، دونوں کو جانتے ہیں؟ اور اگر جانتے ہیں تو ان سے مراسم کیسے ہیں؟ راجہ شفیق صاحب تو ہمارے فیملی کے دوست ہیں، بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں، یعنی وہ میری بالکل فیملی کی طرح کے۔ یاسین صاحب سے میری ایک دو ملاقاتیں ہوئی ہیں ڈیورنگ الیکشن، میں ان کو اتنا زیادہ نہیں جانتا ہوں، لیکن شفیق صاحب میرے اپنے گھر کے آدمی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، سو یاسین صاحب کے ساتھ اتنا نہیں آپ کا۔ اچھا، یہ دونوں شخصیات آپ کی یونین کونسلز ہیں، ان دونوں کا خیال ہے کہ آپ ایک ایسی جماعت کو جوائن کر کے جو آلریڈی بند گلی میں تھی خود کو بھی بند گلی میں لے گئے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو آپ مطلب سلجھے ہوئے، ڈیسنٹ، پڑھے لکھے، سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والی شخصیت ہیں، آپ کو بیسیکلی پی ایم ایل این میں ہونا چاہیے، آپ یا پھر واپس آپ کو جماعت اسلامی میں جانا چاہیے؟ آپ کے متعلق یہ پرسیپشن کیوں ہے، یا آپ کے دوست ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ یہی ان کی محبتیں ہیں۔ راجہ شفیق صاحب وقت مجھ سے بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بند گلی میں ہے۔ نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ باہر نکالا گیا، کیا نواز شریف صاحب بند گلی میں چلے گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ آپ فورسفلی چیزوں کو کہیں بھی بند نہیں کر سکتے، اور سیاسی جو یہ دھارا ہوتا ہے، یہ بھاؤ ہوتا ہے، اس کو آپ گن پوائنٹ پر اگر بند کر دیتے تو پھر شاید مقبوضہ کشمیر میں بھی تاریخ ختم ہو چکی ہوتی۔ اگر گن پوائنٹ پہ اگر آپ بند کرتے تو شاید فلسطین کے اندر بھی یہ تاریخ ختم ہو چکی تھی۔ گن پوائنٹ پر آپ چیزوں کو بند گلی میں نہیں لا سکتے ہیں۔ عمران خان ایک ریالٹی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یعنی ایسی شخصیت کا روپ دھار چکے ہیں کہ جو اگلے 50 سالوں میں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ امپیکٹفل ہوگی۔ جو نالج جنہوں نے کریٹ کی ہے، جو یعنی اویئرنیس انہوں نے کریٹ کی ہے، اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اگلا دور عمران خان کا دور ہے۔ خالی ہے صبر کی ضرورت ہے، ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے کس گروپ کی طرف آپ کا جھکاؤ ہے؟ پی ٹی آئی میں بیسیکلی اس وقت کافی سارے گروپ ہیں، آپ قیوم نیازی، بیرسٹر سلطان، تنویر الیاس،
کس پارٹی کی طرف جھکا ہوا ہے؟ میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں. میں یہ سارے بھی عمران خان کے ساتھ ہیں نہیں لیکن گروپ الگ ہیں. نہیں دیکھیں نا, باسط سلطان صاحب تو عمران خان کا ساتھ نہیں ہے. اچھا, تنویر الیاس صاحب تو ابھی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر چکے ہیں. جوائن کر چکے ہیں وہ یا نہیں, وہ تو صدر بن چکے ہیں آزاد کشمیر میں. اچھا نہیں, وہ جلد جا چکے ہیں. ٹھیک ہو, یہ میری معلومات میں نہیں تھا. ہاں معذرت, ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کریں, ان کے بیانیے کے ساتھ کریں. اگر عمران خان صاحب بھی اپنے بیانیے سے ہٹ جاتے ہیں مثلا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, جو یعنی سیاست ہے وہ سیاستدانوں کو کرنی چاہیے, اور جو ادارے ہیں جن کا ایک آئینی رول ہے, اس آئینی رول کے اندر رہ کر انہیں اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے. اگر ریاست نے آگے بڑھنا ہے, پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, تو اس نقطۂ نظر پر, اس بیانیے پر عمران خان صاحب کے ساتھ کریں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وقت لگے گا, لیکن دوبارہ سے جو وقت آنے والا ہے وہ پاکستان کے اندر عمران خان کا وقت آنے والا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. پانی کا ایک بلبلہ تھا, ابھرا اور بیٹھ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن دیکھیں نا, کچھ لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے, ظاہر ہے ان کی اپنی پولیٹیکل وزڈم ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک بلبلہ تھا. میں سمجھتا ہوں وہ ایک گیپ تھا. ویلیو بیس پالیٹکس پاکستان کی ضرورت تھی, اور وہاں پر عمران خان نے اس ویلیو بیس پالیٹکس کو کے اندر مدینہ کی ریاست کا بیانیہ رکھا ہے, جس کو ایک وائڈر کمیونٹی نے ایکسیپٹنس دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آگے کے حالات ہیں, کہ پاکستان کے اندر 75 سالہ تاریخ میں جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بار بار مختلف فارمولے آزما کر پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے, اس کا اختتام ہوگا, اسی تناظر میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ویلیو بیس پالیٹکس چاہیے, نظریاتی پالیٹکس چاہیے, کہ کسی نظریے کے ویلیوز کو طے کر کے کہ ہم نے آگے پاکستان کو کیسے آگے باہر بڑھانا ہے. اور عمران خان نے جو کام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے اور ہماری پوری قوم کو دوبارہ سے اس نظریے کے ساتھ جوڑا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا نظریہ تھا. یعنی پاکستان بننے سے پہلے کا ایک تحریک کی, اور تحریک کا ایک نظریے کی بنیاد پر تھی. وہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, ایک ایسا نظام جہاں حکمیت رب کی ہو, محمد رسول اللہ کی شریعت ہو. تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ ویلیو بیس پالیٹکس کبھی ختم, وہ بلبلہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ عارضی طور پر اگر اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ دوبارہ سے ایک بہت پاورفل طریقے سے واپس آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. 9 مئی کو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر نے جو کیا, ٹھیک کیا, غلط کیا, یا آپ سمجھتے ہیں عمران خان کی طرح کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے ہی نہیں؟ میں سمجھتا ہوں جس کسی نے بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے, لیکن جس طرح سے چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے یا عمران خان نے کیا, میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ایک غلط بیانیہ ہے. اس کے اندر یہ شواہد ہیں, ان کے اندر سبسٹنس ہی نہیں ہے. یعنی ایک انتہائی آرگنائز ایفرٹ ہے, مختلف 3-4 ایریاز کے اندر, یعنی کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر جا کے اٹیک ہوئے ہیں. یہ it's impossible for a political party to do that. And I can guarantee you کہ ایسا, جو میں عمران خان کو جانتا ہوں یا جو میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے, یہ تشدد کی پالیٹکس کو ان کا یقینی نہیں ہے. لہٰذا یہی کہ میں سمجھتا ہوں یہ بات شاید سب جانتے ہیں, کہنا کوئی نہیں چاہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کام کیا ہے, یہ یعنی آرٹیکولیٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے سارا, اور اس کو ملبے کو عمران خان کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر اس کو مل دیا ہے, ملبے کو, اس لیے کہ انہیں کوئی سوجھ نہیں رہی تھی کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کیسے کیا جائے. یعنی جتنے سرویز آتے جا رہے تھے, اس سرویز کے اندر تو پی ٹی آئی بہت آگے نظر آ رہی تھی. لہٰذا وہ ایک ایسا نیریٹو کریٹ کرنا چاہتے تھے جس کی بنیاد پر لوگ عمران خان سے نفرت کریں, لیکن وہ بیک فائر ہوا ہے. اور اب بھی جب کہ عمران خان یعنی جیل کے اندر ہیں, سروے سارے ان کی فیور میں آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ بری طرح بے نقاب ہوئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ. یہ سروے تو خیر ڈیبیٹیبل ہوتے ہیں, یہ کہاں پہ بنائے جاتے ہیں, کیسے بنائے جاتے ہیں, ان میں مطلب کن بندوں کی رائے شامل کی جاتی ہے, یہ ڈیبیٹیبل ہوتے ہیں. لیکن پاپولیرٹی کی جہاں تک بات ہے, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, عمران خان صاحب واقعی پاپولر لیڈر تھے. اچھا یہ بتائیے, 9 مئی میں ہونے والے ان بلبوں میں شامل لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے, نہیں ٹھیک ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہونا چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریاست کے اندر کسی ایک ادارے کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ بغیر کسی شواہد کے
لوگوں کو اٹھا کے لے جائے اور پھر بتائے بھی نہ. عمران ریاض کی مثال آپ کے سامنے ہے، باقی بے شمار لوگوں کی، یعنی 10,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اندر ہیں. ایک ریاست کے اندر، ایک فنکشننگ پولیٹیکل اینٹی کے اندر یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس مسائل، آپ کے پاس شواہد ہیں، عدالت میں لے کر جائیں اور سب کو سامنے رکھیں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تاکہ یعنی کہ حقیقی بنیادوں پر، فیکچول بنیادوں پر وہ چیزیں لوگوں کے سامنے لائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی اس میں کوئی کون سی پارٹی شامل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادتی ہے ریاست کے اندر. شاید آج جس وقت انڈیا کے اندر بھی جب یہ مناظر دیکھے جاتے ہوں گے تو وہاں پر بھی کافی جشن منایا جاتا ہوگا کہ ایک ریاست اپنے لوگوں کو خود پکڑ. اچھا، وہ آپ نے عمران ریاض کی یاد کروا دی مجھے. کیا یہ مکافاتی عمل نہیں ہے؟ عمران خان صاحب کے دور میں بہت سارے صحافی اسی طرح غائب ہوئے، ان کو اٹھایا گیا، مارا پیٹا گیا اور کہا یہ گیا کہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر تھا، اس کے بھائیوں نے اس کو مارا. آبویسلی یہ اس وقت بھی غلط تھا، یہ آج اگر ہو رہا ہے تو آج بھی غلط ہے. عمران ریاض صاحب کے ساتھ میرا اختلاف یہ ہے کہ جب آرمی ان کو نواز شریف کے خلاف ثبوت دے رہی تھی، وہ اگر اتنے جمہوری تھے، اتنے جنرل اور نیوٹرل صحافی تھے، وہ کھڑے ہو جاتے، کہتے بابا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، تم ہمیں کیوں ثبوت دکھا رہے ہو؟ قانون کے پاس جاؤ، عدالت میں جاؤ، وہاں پہ جا کے بلکہ انہوں نے الٹ کیا، انہوں نے وہ ثبوت پکڑے. اس طرح وہ ہر روز اپنے پروگرامز میں پیپر دکھاتے تھے، یہ نواز شریف نے کر دیا، یہ زرداری نے کر دیا. اس کے بعد نہ تو پروف ہے نہ ثبوت ہے، سب کے کیس ختم ہو چکے ہیں. خیر ڈیبیٹیبل ہے، اس کو اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن میرا ٹاپک آج کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ اپنے حلقے کے حوالے سے ہے، اسی پہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے فوکس کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات جو تھے ان کی وجہ عمران خان کا نفرت پر مبنی بیانیہ تھا، جو بیسیکلی نیوٹرل اور جانور سے سٹارٹ ہوا، صادق کیا کہتے ہیں اس کو، میر صادق، میر جعفر اور ڈرٹی ہیری تک آ کے ختم ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جذباتی کارکنان تھے جو یہ سب کچھ کر گزرے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اوبیسلی عمران خان کی تقریروں میں تلخی کیوں آئی ہے، سوال یہ ہے. وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے باقی پارٹیوں کو استعمال کیا ہے، اسی طرح سے پی ٹی آئی کو بھی استعمال کیا. ٹھیک ہو اس گیا. میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن دوسری پارٹیوں کو مینج کرنے کے لیے ان کے پاس ان کے مختلف کیسز موجود تھے. عمران خان کے خلاف ان کے پاس کوئی مضبوط کیس موجود نہیں تھا. لہٰذا جو ہی آپ ایک یعنی الگ الیکشن ٹھیک سے ہوتے، میرا اپنا ماننا ہے پچھلے الیکشن تو اس میں شاید پی ٹی آئی کو اتنی سیٹیں نہ ملتی جتنی کہ اس کو دلوائی گئی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے اس کو کسی طریقے سے بھی آپ مائنس نہیں کر سکتے، وہی کرتے رہتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر. تو 9 مئی کے واقعہ کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں سمجھتا ہوں شاید کچھ عناصر عمران خان کے بیانیے سے انہوں نے تقویت پکڑی ہوگی، لیکن جو پورا معاملہ ہوا ہے یہ بائی ڈیزائن ایسے ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی عمران خان اور اس کی ٹیم کے اندر اتنی پوٹینشیل ہی نہیں ہے یا اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے واقعات کروا سکیں جس کے تناظر میں ملک کے اندر ایک نئی پولیٹیکل، یا وہ کیوں کروائیں گے؟ کیونکہ یہ سارے واقعات سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ عمران خان کو ہوا ہے. لہذا یہ ان ایلیمنٹ کا، ان کی تقریر کا کچھ ایلیمنٹ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے انسائٹ کیا ہو، لیکن جنرلی یہ پورا جو ڈرامہ ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، اس کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے خود سے کروایا ہے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جتنے بھی آپ یعنی شواہد نے سارے میں آپ کے سامنے سارے ابھی رکھوں تو وقت نکل جائے گا، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور میں جب بھی کبھی بھی یہاں پر یعنی انکوائری ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی عمران خان اس پارٹی از امپاسبل ٹو ڈو اینی تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی ایمانداری کی اور دیانتداری کی داد دیتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ میں پی ٹی آئی کی سپورٹ کی اور ان کو سیٹیں وغیرہ. آج تک پی ٹی آئی کے ووٹ آج تک نہیں مانتے کہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کی تھی. میں اس بات کے لیے آپ کو داد دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ 2026 کے الیکشن میں آپ ٹکٹ کے امیدوار ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. میں سمجھتا نہیں، ہوں آپ امیدوار ہوں گے یا نہیں؟ میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی تک جو ہمارے امیدوار ہیں وہ شوکت فرید صاحب 20,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیے ہے. حلقے کے اندر ایک اسٹرگل ہے، ان کی جدوجہد ہے.
اور 2026 تک جب الیکشن آتے ہیں تب تک پی ٹی آئی حلقے کے اندر کتنی یعنی منظم انداز میں اپنا کام کرتی ہے، اور پی ٹی آئی کی ٹیم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا مستقبل کا حلقہ نمبر 5 کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا۔ میں پرسنلی سمجھتا ہوں اس وقت جب تک شوکت فرید صاحب ہیں ابھی، کیونکہ وہ الیکشن لڑے ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، سارے ان کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ 2026 کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون الیکشن لڑ رہا ہے اور کون نہیں لڑ رہا ہے۔ شوکت فرید صاحب بیسیکلی کیوں ٹکٹ لیتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ولایتی بابو ہیں، انکلوڈنگ آپ کے، میں اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہوں، آپ سب ولایتی بابو ہیں، اور آپ کے جو دیسی ووٹر ہیں وہاں پہ، وہ آپ کے اس پارٹ ٹائم ہابی کی وجہ سے بہت سفر کرتا ہے، کیونکہ آپ نے الیکشن لڑ کے انگلینڈ آ جانا ہے جی، وہاں پہ ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، تو کیوں بے شک شوکت فرید ہوں، آپ ہوں، کیوں ٹکٹ لینا آپ؟ صحیح، آپ نے جو کہا ہے کہ ابھی سوال یہ ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے، کہ انگلینڈ سے جا کر لوگوں کو آزاد کشمیر کے اندر سیاسی یعنی پروسیس کے اندر حصہ کیوں لینا پڑتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ملک کے اندر جتنی محرومیاں ہیں، ملک کے آپ یعنی نیچرلی آپ کی ایک محبت ہے اپنے ملک کے ساتھ، یعنی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے آئے ہیں کہ آپ چوڑی سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ بجائے اس کے کہ ڈنکاسٹر کے مسائل کا کوئی حل تاش کرنے نکلتے ہیں، آپ چوڑی کے مسائل کے پیچھے لوگوں کو کیوں انٹرویو لے رہے ہیں؟ اسی کی محبت ہے، ماں ہے، وہاں سے آپ کا جنم ہوا ہے، لہٰذا جو ہی لوگ جب اپنے ملک سے باہر آتے ہیں، یہاں آتے ہیں اور یہاں پر ایک ویلیو بیس پالیٹکس دیکھتے ہیں، یہاں ایک پروسیس دیکھتے ہیں، پولیٹیکل پروسیس دیکھتے ہیں، عام بندے کے لیے اپرچونٹیز دیکھتے ہیں، پھر یہاں دیکھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کیسے کام کر رہا ہے، تو آپ کا الٹیمیٹ خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا۔ تو آپ جہاں سے جو چیزیں لرن کرتے ہیں آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں باقی اپنے ملک کے اندر، پھر ایک آزاد انوائرمنٹ کے اندر جو آپ کی اور میری گرومنگ ہوئی ہے، شاید اس اوپریسو انوائرمنٹ کے اندر ہمارے ان لوگوں کی وہ گرومنگ اس طرح سے نہیں ہو پائی ہے، وہ بنیادی مسائل کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک پولیٹیکل ویژن ہے جو ہم لے کر جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک تبدیل ہو، اویسلی ہمیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیے، لوگوں کے جو یعنی خوشیاں ہیں، غمی ہیں، ان کے اندر میں شامل رہنا چاہیے، پر ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے عام اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل نالج ہے اس کو شفٹ کیا جائے، اس پولیٹیکل نالج کے شفٹ ہونے سے آپ کا جو پولیٹیکل انٹلیکچوئل بیس ہے وہ مضبوط ہوگا، جس کے تناظر میں آپ برادری کی بنیاد پر ووٹ نہیں کریں گے، آپ علاقے کی بنیاد پر ووٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی کوئی ویلیوز پالیسیز کی بنیاد پر ووٹ کریں گے، جس کے تناظر میں ریاست مضبوط ہو، اس کا سٹرکچر مضبوط ہو، آپ کا پولیٹیکل سٹرکچر مضبوط ہو، اس کے اندر جتنا استحکام آئے گا وہ سارا بنیادی سوچ کا یعنی یہ کریشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرے حوالے سے آپ کہتے ہیں میں ڈونکاسٹر سے ہوں، یہاں پہ آ کے آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں، چوڑی کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، چونکہ نہ تو میری کوئی فالوئنگ ہے، نہ میرے کو ووٹر سپورٹر ہیں، نہ میں نے کسی سے وعدہ کیا میں آپ کو سڑک بنا کے دوں گا، اور نہ جو ہے تو اور کسی طرح کا وعدہ ہے، نہ مجھے کو ووٹ دیتا ہے، لیکن آپ کو جو ووٹ لوگ وہاں پہ دیتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا، ان کی بات کوئی نہیں سنتا، اگر وہ کسی نمائندے کے پاس، عوامی نمائندے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جاؤ جس کو ووٹ دیا تھا اس کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، وہ مطلب نئی بات جو ہے وہ اس کی سنتا، بٹ اینی ویز جیسے آپ جو ہے تو سمجھتے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ بیسیکلی میرا جو اصل جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یو کے میں رہتے ہیں، یو کے سے کماتے ہیں، یو کے میں کھاتے ہیں، کنگ کا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، کنگ کے ملک کی حفاظت کی آپ نے قسم کھائی ہے، لیکن الیکشن جا کے آپ آزاد کشمیر میں لڑتے ہیں، یہ میرا اختلاف ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کوشچن ہر بندے سے، نعیم صاحب سے بھی میں نے پوچھا، یاسین صاحب سے بھی پوچھا، باقی بھی اگر کوئی مجھے ملے گا تو ان سے بھی میں پوچھوں گا۔ آپ شاید میرے جو پہلا سوال تھا جواب تھا اس کو سمجھ شاید آپ نے نہیں سمجھا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی جو اپنی زمین ہے، آپ کا جو اپنا ملک ہے، وہ اپنی ماں جیسا ہے، ٹھیک ہے، ماں کی محبت آپ کو واپس ملک میں لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں کو بیماری نہ لگے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں صحت مند ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں کا گھر ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وطن ہماری ماں ہے،
اس لیے یہاں سے وہاں جانا یعنی ہمیں یہاں سے وہاں جانا جو پڑتا ہے اس سے ہمیں فائنینشلی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. یعنی میں جب خود وہاں یہاں سے جوڑ کے جاتا ہوں تو مجھے فائنینشلی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. لیکن جانا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ اپنی ماں کو پین میں دیکھتے ہیں، اپنی ماں کو بیماری میں دیکھتے ہیں، اپنے ملک کو بیماری میں دیکھتے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، لا لیسنس ہے، یعنی آپ کے ڈسپینسریز آپ کی کام نہیں کر رہے، ہاسپٹلز آپ کے کام نہیں کر رہے، اسکولز آپ کے کام نہیں کر رہے، انفراسٹرکچر آپ کا خراب ہے، دیر از نو پولیٹیکل کنسسٹنسی، پولیٹیکل کیاس ہے، میہم ہے. تو اس تناظر میں آپ کے پاس دو تو آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں رک جائیں، یا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے تو واپس جا کے کم از کم کوئی نہ کوئی تو کرنے کی کوشش تو کریں. یہ معاملات سارے الیکشن کے 5-6 مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں پھر آپ واپس آ جاتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اوبویسلی جو جنرلی شوکت صاحب بھی اگر 20-22 سال ہوئے الیکشن، ان کے تو باقاعدہ پتہ ہے فیس بک پہ آج کل وہ تلاش گمشدہ کے اشتہار نہیں لگتے ہیں وہ شوکت فرید صاحب کے. ہوگا میں سمجھتا ہوں. ٹھیک لیکن ہے، اس کے باوجود وہ زیادہ عرصہ پاکستان کے اندر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرا گزشتہ 15 سال تو رہے پاکستان میں، ایون دو کہ میں الیکشن نہیں لڑا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ عرصہ میرے والد صاحب کی وجہ سے وہاں رہا. وہاں پہ ہم نے کچھ کام بھی کیے. تو اس تناظر میں ہے کہ ہمارا میجورٹی آف دا ٹائم ان پاکستان گزرتا ہے. یہاں چونکہ ہمارے بچے ہیں تو بچوں کے پاس تو آنا پڑتا ہے، ظاہر یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. بینگ اے ہسبینڈ، بینگ اے پیرنٹ، میری رسپانسبلٹی ہے، اس کو بھی ٹھیک ہو کرنا گیا، پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی پازیٹیو جو ہے وہ چینج کی طرف اپنا ان پٹ ڈالا جائے. ٹھیک ہو گیا. حلقہ 5 آزاد کشمیر کے بڑے مسائل کون کون سے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے حلقے کے 4-5 بڑے مسائل کون سے ہیں جن کی عوام کو اشد ضرورت ہے تاکہ وہ حل ہو سکے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو ابھی بجلی کا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی چوئی کے اندر گریڈ اسٹیشن ہونا چاہیے. چوئی ایک مرکز ہے، یعنی کوٹلی کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شہروں میں سے ایک شہر یہ بھی ہے. چوئی کا دوسرا چوئی کے اندر یونیورسٹی کیمپ کا ہونا بہت ضروری، کیمپس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو بہت دور دور تک جانا پڑتا ہے. ہماری جو روڈ کا انفراسٹرکچر ہے یعنی تباہ حال ہے. یعنی جو ہماری جتنی پولیٹیکل پالیٹکس یا پولیٹیکل لیڈرشپ پیچھے رہی ہے، اس نے بغیر کمیشنوں کے اور کچھ نہیں کیا ہے. یعنی ان کے اپنے گھر کے قریب سے جو سڑک آتی ہے اس میں کارڈاب آتے ہوئے 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اتنی ٹوٹی پھوٹی ہے، اور ان کے اپنے ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. تو یہ ہے کہ انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. اسکول آپ کے کہیں ٹوائلٹ نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں بینچ نہیں ہے. یعنی آپ کی تو اسکولنگ کو ٹھیک ہونا ہے، آپ کے ہیلتھ کے سیکٹر کو ٹھیک ہونا ہے. آپ کے چوڑی کے اندر سب سے عام جو ہے وہ یونیورسٹی کیمپس کا ہونا ضروری ہے. گریڈ اسٹیشنز کا زیادہ سے زیادہ ہونا ضروری ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ لوگوں کی جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کی طرف آگے بڑھیں. ہمارے جو ایون عدالتی نظام ہے، اگر آپ وہاں کبھی جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ they are all in tatters right now. So یہ کیسے حل، ان کا حل کیا ہے، کیسے حل کی؟ مجھے یہ نہیں بتائیے گا کہ اگر فرض کرو کسی ایریے میں روڈ نہیں ہے تو روڈ کا ہونا حل ہے. یہ مجھے بھی پتہ ہے، ہر ساجے ماجے گاؤں میں سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بات بتائیے گا کہ حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ عوامی جو اویئرنیس ہے کہ عوام ساری اکٹھی ہو جائے اپنے سارے مسائل کے حل کے تناظر میں. ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ یا اس کا جھنڈا پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے. ہمیں یہ کہ عوامی فورمز پر، جیسے آپ نے دیکھا تو چوڑی کے اندر ایک ایکشن فورم بنا ہے، کچھ دنوں سے وہ احتجاج کر رہے ہیں. چیزیں بدلیں گی جب مختلف الخیال لوگ اپنے مشترکہ مسائل کے حل کے لیے اکٹھے آتے ہیں، چیزیں حل ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عوامی اویئرنیس کا ہونا، اور پھر عوام کو یہ سمجھنا کہ ہمارے سارے یہ جو مسائل ہیں یہ مشترکہ مسائل ہیں، ہمارے بچوں کے مسائل ہیں، ہمارے علاقے کے، ہمارے کمیونٹی کے سماجی اور معاشرتی اور معاشی مسائل ہیں. مل کر ہم نے سب کو حل کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو کہ ویژنری ہو، جو کہ نئے چیزوں کو نئے سرے سے چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. وہ اس کے اندر یہ ویژن موجود ہو کہ اگر ہمارے یہاں بے روزگاری ہے تو بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ہم کون سے ایونیوز جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہمارے یہاں گریڈ اسٹیشن نہیں آ رہا ہے تو اس کو کیسے گریڈ اسٹیشن کو یہاں پر لایا جا سکتا ہے. ہماری اگر یونیورسٹیز نہیں بن رہی ہیں تو کیسے لایا جائے. تو عوامی ایکشن گروپس جو ہیں ان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نوجوان جنہوں نے آگے آنا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو پالیسی بیس پالیٹکس کے اندر حصہ لینا ہوگا، جہاں وہ خود اپنے علاقوں کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر کے
ان کے حل کے لیے تجاویز لے کر آئیں، پھر فورم پر ڈسکس کر کے کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے بالخصوص اور حلقہ 5 چروئی آزاد کشمیر کے عوام کے لیے بالعموم کیا پیغام ہے؟ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں حلقہ نمبر 5 کے تمام لوگوں سے، دیکھیے ہم نے 35 40 45 50 سال ہو گئے ہمیں، اور ہم بنیادی مسائل کا ابھی تک شکار ہیں. ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمارے ہسپتالوں کی حالت زار ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ ملک سے بھاگ رہے ہیں. یعنی آج اب کیوں آپ کو یہاں آنا پڑا ہے؟ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ کیوں ملک سے باہر آ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریاست عملی طور پر مافیاز کے ہاتھوں میں ہے. اور یہ مافیا کون ہے؟ یہ پولیٹیکل مافیا جو مزید مضبوط ہو رہا ہے. اب ان کے یعنی انڈے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کے انڈے سے جو بچے نکل رہے ہیں وہ بھی یعنی پولیٹیکل اس ارینا کے اندر وہ لیڈرشپ کی تلاش میں خود کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلقہ نمبر 5 کے جو مسائل ہیں، عوام ہیں، ہم سب کو مل کر نئی جہتیں جو وہ کھولنے کی ضرورت ہے. نئے ویژن کے ساتھ اپنے حلقے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور آئیے ہم سب مل کر پچھلی ساری جو بنیادیں ہیں، جس کے تعصب ہے، جس کا برادری ازم ہے، جس کے اندر یعنی علاقائی ازم ہے، اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عوامی فورم سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ نمبر 5 چوڑوئی کے لوگ جو ہیں باشعور لوگ ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں پرانی طرز کی بنیاد پر وہ اپنے ووٹ کا جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ نئے انداز میں ٹھیک ہو گیا. فارغ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ مجھے ٹائم دیا. مجھے پتا ہے بہت بیزی ہیں آپ کو، کاروبار بھی دیکھنا ہوتا ہے، فیملی ہے، باقی کے معاملات. میں دل کی اتھا رہی ہوں صاحب کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے حلقے کے عوام تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچایا، اور آپ نے بتایا کہ آپ کیسے حلقے کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے والے ہیں، آپ کی تجاویز کیا ہیں. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ جو کام کر رہے ہیں یقینی طور پر یعنی حلقے کے مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ قابل تحسین ہے. آپ جیسے نوجوانوں کو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے مختلف پلیٹ فارم سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اپنے مسائل کو اجاگر کرنے اور پھر اس کا حل تلاش کرنے کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں آپ لوگ میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے. اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف فرما. تھینک یو، بہت شکریہ سر، تھینک یو.